تو اللہ تو بات چلی تھی گوشتوں پر اور کافی دور نکل گئی بات. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا جو حلال ہے بسم اللہ پڑھ کر کے ذبح کیا گیا اللہ کا نام لے کے وہی کھاؤ. اس کے اچھا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ حلال و حرام میں وہ اتنے متشدد ہیں کہ زبردستی وہ قرآن سے ہٹ کر اپنی مرضی سے گھڑتے ہیں قانون. جیسے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا اور غوث پاک کے نام کی 11ویں کر دی تو کہا یہ بھی حرام ہو گیا. ارے یہ کیسے حرام ہوا؟ نام تو اللہ کا پڑھا گیا, ایصال ثواب غوث پاک کو کیا گیا, تو ایصال ثواب کرنے سے یہ کیسے حرام ہو گیا؟ ایصال ثواب کرنے سے حرام نہیں ہوتی کوئی چیز. ورنہ آپ دیکھیں حدیث شریف میں نا سیاہ ستہ میں ہے کہ ایک صحابی جناب سعد ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اپنی ماں کی خدمت کے لیے کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا پانی. تو انہوں نے کنواں کھدوا دیا. کنواں کھدوانے کے بعد عرض کی آقا پہلے آپ ہی چلیں, میں چاہتا ہوں کہ شروعات آپ سے کریں. حضور علیہ السلام نے وہ پانی پیا. تو ایصال ثواب کے لیے جو کھانا پانی ہو تو اس کو کھا پی سکتے ہیں, وہ غیر اللہ کا نہیں ہے معاملہ. تو اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا جانور, فاتحہ اللہ کے نام پر دی گئی ہے, قرآن پڑھا گیا اس پہ. تو کچھ لوگ ذرا زیادہ اس میں اپنی مرضی سے, تو نہ ادھر اپنی مرضی سے ہونا نہ ادھر اپنی مرضی سے ہونا. اپنے آپ کو چھوڑ دو اللہ کے قانون پر. جتنا قرآن نے کہا جتنا حدیث میں اتنا کرو. یہ حرام نہیں ہے. کچھ لوگ غلط فہمی کی بنیاد پہ حرام کہتے ہیں, کچھ لوگ پتہ نہیں کسی اور بنیاد پہ حرام نہیں. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر فاتحہ کے کھانے کو آپ کہیں یہ غیر اللہ کے نام کا ہے یا ہم نہیں کھائیں گے, یہ غیر اللہ کے نام کا کیسا ہے؟ اب فاتحہ میں کیا ہوتا ہے؟ درود شریف پڑھا جاتا ہے, چاروں قل پڑھی جاتی ہے, الحمد شریف پڑھی جاتی ہے, الف لام میم سے مفلحون تک پڑھا جاتا ہے, اور وہ کھانا سامنے رکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے اللہ یہ کھانا تیری بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے. اب جتنے لوگ یہ کھانا کھائیں گے اس کا ہمیں جو ثواب ملے گا وہ غوث پاک کو, غریب نواز کو, فلاں بزرگ کو, فلاں بزرگ کو. اب بتائیں اس میں کون سا حرام ہے؟ کوئی حرام نہیں. اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں وہ کھانا سامنے رکھ کر کے قرآن پڑھنا یہ حرام ہے. یا اللہ اللہ کے بندو, یہ بسم اللہ قرآن نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ سورہ نمل میں بسم اللہ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ ارے دسترخوان پہ کھانا رکھ کر کے کیا پڑھتے ہو؟ بسم اللہ والا برکت دل, یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ کھانا سامنے رکھ کر کے قرآن پڑھنا حرام ہے. اس طرح کی باتیں اپنی اٹکل سے مت کیا کرو. دیکھو امت کو بہت ضرورت ہے اتحاد کی, بڑے چیلنجز ہیں ایسی چھوٹی چھوٹی. اب دنیا کہاں جا رہی ہے؟ ابھی اسی میں مسلمان الجھا ہوا ہے کہ 11ویں کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے. ارے اللہ کے بندو, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کو ناجائز نہیں کہا, رسول اللہ نے حدیث میں ناجائز نہیں کہا, تو تم اپنی مرضی سے کیوں کرتے ہو؟ یہ فتنہ مت کرو, امت کو مت لڑاؤ. ایک بات آپ سے کہتا ہوں, کو لوگ کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ یہ کرنا چاہیے؟ ارے قرآن میں تو قرآن نے جو ناجائز ہے, دیکھیے ایک اصول سمجھ لیں, ایک ضابطہ سمجھ لیں, حلال و حرام کا ایک ضابطہ سمجھ لیں. جیسے آپ نے ایک مثال کے ذریعے سے بتا رہا ہوں, مثال دے کے بات کرنا یہ سنت ہے, اللہ کی بھی اور رسول اللہ کی بھی سنت. قرآن نے بھی مچھر کی مثال دی تو کفار نے کہا یہ کیسا اللہ ہے جو مچھر کی مثال دیتا ہے؟ اللہ نے کہا یہ تمہیں سمجھانے کے لیے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ جب اپنی شان کے مطابق گفتگو کرے تو کون سمجھ پائے؟ الف لام میم, جبریل بھی سمجھ نہ پائے. جب اپنی شان کے مطابق گفتگو کرے تو جبریل بھی سمجھ نہ پائے. الف لام میم اللہ نے کہا تو کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے آپ مسکرا رہے ہیں؟ تو کہا یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان راز ہے, لانے والے ہی نہیں سمجھ پائے. تو کہا مچھر کی مثال اس لیے دیتے ہیں, مکڑی کے جالے کی مثال اس لیے دیتے ہیں تاکہ تمہیں بات سمجھ میں آئے. ایک مثال بتا رہا ہوں, جیسے آپ نے مجھے دعوت دی, دعوت دینے کے بعد آپ نے مجھ سے پوچھا آپ کو کیا کیا پسند ہے, آپ کو کیا کیا, تو میری پسند کی تو اتنی لمبی فہرست ہے کہ فہرست بنتی جائے گی اور دعوت کا دن بھی آ کر کے چلا جائے گا. صحیح ہے نا؟ اب کیا پسند ہے؟ دال پسند, یہ پسند, وہ پسند, دنیا میں کروڑوں چیزیں ہیں, یہ پسند, وہ پسند, ہے نا؟ یہ مشقت میں آ جاؤ گے پسند کی فہرست بنانے کے لیے. آسان طریقہ کیا ہے کہ مجھے کیا پسند ہے یہ معلوم کرنے کے لیے کیا ہے؟ ہر عقل والا بندہ کہتا ہے آپ کیا چیز نہیں کھاتے, کس چیز سے آپ پرہیز کرتے ہیں, کس چیز کو آپ پسند نہیں کرتے وہ بتاؤ. تو آدمی کہہ دیتا ہے کہ بھائی میں میٹھا پسند نہیں کرتا ہوں,
یا میں یہ پسند نہیں کرتا ہوں. تو جو ناپسند کی چیز ہوتی ہے اس کی فہرست مختصر ہوتی ہے اور پسند کی جو چیز ہوتی ہے اس کی فہرست طویل ہوتی ہے. تو قرآن کو تو پورا یاد کروانا بھی تھا, قرآن مقدس کو بہت طویل بھی نہیں ہونا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, جو اللہ کی پسند کی فہرست ہے وہ قرآن میں نہیں رکھی پوری, بلکہ اللہ کو جو ناپسند ہے وہ کہہ دیا یہ حرام ہے, باقی اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب حلال ہے. یہی ضابطہ ہے حدیث میں, یہ کہ یہ حلال ہے, اس کے یہ حرام ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ سب حلال. تو اب حلال ہونے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت, حلال ہے اس کے لیے دلیل نہیں چاہیے. دلیل کس کے لیے چاہیے؟ حرام کے لیے. اس لیے کہ حرام قرآن میں آیا ہے یہ حرام ہے, حلال چھوڑ دیا گیا, اس کے سوا جو ہے سب حلال ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب لوگ کہتے ہیں یہ حلال ہے, کہاں سے ثابت ہے؟ ارے قرآن نے اس کو حرام نہیں کہا, حدیث نے اس کو حرام نہیں کہا, یہی دلیل ہے کہ وہ حلال ہے. اگر وہ حرام ہوتا تو حدیث میں آ جاتا کہ یہ حرام ہے, اگر حرام ہوتا تو قرآن میں آ جاتا کہ یہ حرام ہے. یہ بہت آسان سی چیز ہے, لوگوں کو بالخصوص نوجوانوں کو یہ چیز سمجھنا چاہیے تاکہ امت سے اختلاف ختم ہو. آئیے اب جلدی چلتے